اس کو یہ عادت بہت پرانی تھی اور شادی کے بعد آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ حقائق ایسے ہیں جس کے بارے میں سب جانتے تو ہیں مگر اس پر بات کوئی نہیں کرنا چاہے گا۔ کیا آنکھ بند کر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ ایک نوجوان کی نہیں بلکہ اس جیسے لاکھوں نوجوانوں کی کہانی ہے۔ بے حیائی کا جو سیلاب آیا ہے وہ کوئی لوگوں کی خوشگوار ازدواجی زندگی کو نگل گیا ہے۔ وہ نوجوان شروع سے ہی لا ابلائی طبیعت کا مالک تھا۔ کالج میں ہی اس نے اس شیطانی کھیل کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ لڑکیوں سے وفا کے جھوٹے وعدے پھر ان کی عزت سے کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اپنی عزت و آبرو اس کی وجہ سے کھو چکی تھیں۔ یہ نوجوان وقت پر لگا کر اڑاتا رہا۔ اس نوجوان کی شادی ایک اچھی لڑکی سے کر دی گئی۔ شروع میں تو اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہی پرانی لت کہاں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والی تھی۔ شادی شدہ خاتون سب برداشت کر لیتی ہے، شوہر جیسا بھی ہو کمپرومائز کر لیتی ہے، مگر جب محسوس کرتی ہے کہ شوہر محبت نہیں دے سکتا یا اس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے تو اس بات پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ ایک دن واٹس ایپ کے میسیجز اس کی بیوی نے پڑھ لیے جس میں ایک لڑکی سے ملنے کی جگہ کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ شروع میں تو اسے یقین نہ آیا مگر اس نے حقیقت جاننے کے لیے وقت اور جگہ پر پہنچ کر خود دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جو ہونا تھا وہ ہوا، یعنی وہ واقعی کسی غیر محرم کے ساتھ اپنے شیطانی عمل کو پورا کرنے جا رہا تھا۔ بس یہ دیکھ کر اس نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا اور یوں ایک اور گھر اس بے حیائی کے سیلاب سے نظر ہو گیا۔ آپ سب یقیناً یہ پڑھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو عام سی بات ہے، اس واقعے میں حیرت انگیز بات کیا ہے؟ مگر یہ واقعہ ایک نوجوان کا نہیں بلکہ ہزاروں زندگیوں کی تباہی اسی کہانی کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں قصور ہم سب کا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شروع سے ایسی تربیت کریں کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے بچیں، انہیں نماز پڑھنے کی ترغیب دیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ فحاشی کا سیلاب ہماری نسلوں کو بہا کر لے جا رہا ہے۔ ہم اخلاقی دلدل کی گہرائیوں میں دستے جا رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی واحد نسخہ ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنا لیا جائے جو کہ دین کے مطابق ہو۔ جب گھر میں ایسا ماحول ہوگا کہ دین کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تو بچے پھر کیسے تربیت حاصل کریں گے اور کیا تربیت حاصل کریں گے؟ پھر تو وہی کچھ کریں گے نا جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ پھر لڑکیاں بھی گھروں سے بھاگ جائیں گی کہ ماں باپ سے زیادہ کسی جھوٹے وعدوں پر اعتبار ہوگا۔ اگر ہم نے آج اس بے حیائی کے سیلاب کے آگے بند نہ باندھا تو یقین مانیے بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ تمام دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔